انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا ہے، آج عدالتی چھٹیوں کا اختتام ہوا ہے اور نئے عدالتی سال کا آغاز ہوا ہے۔ آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان صاحب نے اس جو کانفرنس تھی اس کانفرنس سے خطاب کیا، آڈیٹوریم میں یہ کانفرنس تھی، اور پہلا سوال تو یہ بھی اٹھا کہ یہ کانفرنس اس طرح سے کورٹ روم نمبر 1 میں کیوں نہیں کی گئی جہاں پہ پہلے یہ کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ کچھ ہمارے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کانفرنس اس لیے کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں کی گئی کہ کیونکہ وہاں پہ تمام ججز کے سامنے مائک موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی موقع پہ کوئی بھی جج مائک آن کر کے اور بول سکتا تھا، چیف جسٹس پاکستان کو کہہ سکتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ حقائق کو مسخ کر رہے ہیں، آپ درست بات نہیں کر رہے، آپ مکمل سچ نہیں بول رہے۔ اس لیے آج آڈیٹوریم کے اندر یہ تقریب کی گئی اور ججز کو ظاہر ہے اسٹیج سے بہت دور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسٹیج پہ کوئی جج آ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے مائک تھا، تو اس لیے اس چیز کو اس سے یقینی بنایا گیا کہ کوئی جج تقریب کے دوران حقائق بیان نہ کر سکے۔ دوسرا جو ہے وہ آج کی اگر آپ نے تقریب دیکھی ہو ٹی وی پہ، اگر آپ پی ٹی وی پہ آپ نے لائیو دیکھی ہو تو آپ ضرور دیکھیے پی ٹی وی پہ، ویسے میں اس کے کچھ اہم نکات پہ بعد میں تفصیلی ویڈیو بھی کروں گا، لیکن آج ایک چیز پہ آپ کو ایز اے پاکستانی، پہلے بھی ظاہر ہے سب پاکستانی اس جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے پریشان ہے اور تکلیف میں ہے کہ پاکستان ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آج کی تقریب اور چیف جسٹس پاکستان کی سپیچ سننے کے بعد آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان صاحب موجودہ نظام اور اپنی کارکردگی پہ انتہائی مطمئن ہیں، بہت ہی خوش ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ کارواں جو ہے، اور بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ کارواں لٹ گیا ہے، کافرہ لٹ گیا ہے، افسوس زیادہ اس بات کا ہے، بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ قافلے کے دل میں احساس ہی نہیں ہے، قافلے کے رہبر کے اندر احساس ہی نہیں ہے کہ میرا قافلہ جو ہے وہ لٹ گیا ہے، عدلیہ برباد ہو گئی ہے، ملک میں انصاف تباہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی عدلیہ سے امید ختم ہو گئی ہے، قانون لوگ ہاتھ میں لے رہے ہیں، ماورائے عدالت قتل بڑھ گئے ہیں، سی سی ٹی کا جو ادارہ بنایا گیا ہے وہ ماورائے عدالت قتل کر رہا ہے لوگوں کو۔ اچھا ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ جس کو وہ مار رہے ہیں وہ واقعی قاتل ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ واقعات سی سی ٹی نے ایسے لوگوں کو مارا جس پہ پورے پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں نے اپریشیٹ کیا سی سی ٹی کو، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹھیک بندے کو مارا یا غلط بندے کو مارا، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین، کیا پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے سی سی ٹی کو اس طرح سے ماورائے عدالت قتل کرنے کا؟ اور یہ سی سی ٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ درست بھی کر رہی ہے تو وہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر 100% ریاست کا اپنا عدم اعتماد ہے۔ ریاست کا اہم ترین ادارہ پولیس جو ہے وہ ماورائے عدالت لوگوں کو اس لیے قتل کر رہا ہے۔ میری اپنی ایک پولیس کے آفیسر سے بات ہوئی اور اس نے مجھے آدھا گھنٹہ قائل کیا، اس نے کہا کہ جو بھی ہم قاتل پہ کرتے ہیں عدلیہ انصاف نہیں کرتی، بلکہ وہاں بیٹھے ہوئے پولیس کے آفیسر نے بتایا، کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کا قتل ہوا اور انہوں نے سارا بتایا کہ ہم نے بڑی ایفرٹ کر کے اور اس قاتل کو پکڑا، اور کہتے ہیں جب ہم نے اس قاتل کو ایک جج کے سامنے پیش کیا تو جج کہتا ہے یار یہ تو شکل سے لگتا ہی نہیں ہے کہ قاتل ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا سر خدا کا خوف کریں، یہ اس کی تصویر ہے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، یہ اس کی شکل ہے، یہ بندہ آپ کے سامنے موجود ہے، جب سارے کو جج کو دکھایا جا کے تو ہاں یار بندہ تو یہی ہے۔ یعنی وہ مجھے قائل کر رہے تھے کہ ماورائے عدالت قتل کیوں ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر عدالتیں انصاف نہیں کرتی۔ اب حالت یہ ہے کہ اس نظام نے جسٹس یحییٰ خان کو تیسرے نمبر سے سلیکٹ کیا، تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگایا، آؤٹ آف ٹرن لگایا، بغیر میرٹ کے لگایا، وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے اس وقت چیف جسٹس بننا، ان کو لگایا گیا۔ عالیہ نیلم صاحبہ کو اس نظام نے بنوایا اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کو سپریم کورٹ نہیں لے کے جانا تو وہ نہیں گئی سپریم کورٹ، وہ نہیں گئی سپریم کورٹ۔ ادھر جسٹس سرفراز جوگر کو 15 نمبر سے اٹھا کے آپ لے کے آ کے اور آپ نے چیف جسٹس لگا دیا اور کوئی میرٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ ادھر آپ نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنوا لیا، بلوچستان ہائی کورٹ میں، کے پی کے میں، پشاور ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگوا لیا اس نظام نے۔ جب سارے جج آپ کے اپنے ہیں، 53 جج جسٹس یحییٰ خان نے بھرتی کیے ہیں آنے کے بعد 1 سال میں، اور سارے کے سارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کہنے پہ کیے اور اس نظام کے کہنے پہ کیے، ابھی بھی آپ کو اس عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو خیر جو میں عرض کر رہا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان صاحب نے آج کی تقریر میں اپنی 78 کامیابیاں گنوائی ہیں، اور یقین کریں انہوں نے جو کامیابیاں گنوائی ہیں اس پہ تو پوری قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے، مشکور ہونا چاہیے چیف جسٹس کا کہ 1 سال میں انہوں نے اتنا کام کر دیا ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کوئی چیف جسٹس نہیں کر سکا۔ یہ تو ہے اس تقریر کا، اگر آپ صرف اس تقریر کو دیکھیں، لیکن پریکٹیکلی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟
وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور چیف جسٹس پاکستان ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ انتہائی مطمئن ہے, اپنی کارکردگی پہ مطمئن ہے, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, مبارکبادیں دے رہے ہیں اور مبارکبادیں لے رہے ہیں. یہ بہت ہی خوفناک بات ہے کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جس نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ انسانی حقوق کو بحال کروائے گا, آئین پر عمل درآمد کروائے گا, وہ نہ صرف مطمئن ہے, خوش ہے, مبارکبادیں دے رہا ہے اور مبارکبادیں وصول کر رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہوا کہ آج سپریم کورٹ میں یہ جہاں پہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرہ میری طرف ہے, اس کے بیک سائڈ پہ یہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ سامنے میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں. تو یہاں پہ باہر پارکنگ میں فیسیلیٹیشن سینٹر, سہولت سینٹر جو ہے اس کا افتتاح ہوا ہے. ابھی ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بڑا پیارا کمنٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ سہولت کاری سینٹر بنایا ہے چیف جسٹس نے. میں نے کہا ویسے تو سپریم کورٹ کا پورا ادارہ ہی, جب سے یحییٰ فریدی صاحب آئے اس سے پہلے قاضی فائز تھے, تو یہ پورا سپریم کورٹ کا ادارہ ہی ویسے تو سہولت کاری کا مرکز ہے, یعنی عوام کی سہولت کاری کا, کہ عوام آتی ہے ان کی سہولت کاری کرتی ہے سپریم کورٹ, عوام انورٹڈ کاماز میں. تو یہ پورا سپریم کورٹ کا ادارہ ہی سہولت کاری کا مرکز ہے. اور جو سہولت کاری کر رہے ہیں یحییٰ فریدی صاحب, جو خط لکھے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے, اطہر نگار صاحب کی جو تقریریں ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز اور عرض کر دوں کہ آج جو باہر تقریب ہوئی ہے سہولت کاری سینٹر, سہولت سینٹر کا جو افتتاح کیا جسٹس یحییٰ خان صاحب نے, 4 آزاد ججز اس تقریب میں نہیں آئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے, جسٹس منیب اختر صاحب نہیں آئے, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نہیں آئی, اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نہیں آئے. یہ 4 آزاد ججز جو ہیں یہ اس سہولت کاری مرکز کے افتتاح میں نہیں آئے. ایک چیز اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو آزاد ججز آئے تھے باہر, یعنی تقریب میں تو ظاہر ہے وہ پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے, اور تقریب ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ ججز جو آزاد ججز 3 آئے تھے, باقی تو سارے دیگر ججز تھے, ان میں سے 3 آزاد جج بھی تھے, جسٹس عقیل عباسی صاحب, جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب. اور میں بہرحال میرے دوستوں کو اس پہ رہتا ہے اختلاف, لیکن میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بھی ایک آزاد جج سمجھتا ہوں. ان کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے, یعنی 2-3 ایسے فیصلے میں آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو 2 سال جبر فسطائیت بربریت اور یزیدیت کے 2 سالوں میں بڑے بڑے انہوں نے فیصلے ہائی کورٹ میں بیٹھ کے دیے. عمران خان کو سائفر کیس میں بری کرنے کا فیصلہ ہو, سائفر کا ٹرائل کا لغم کرنے کا معاملہ ہو, اور بہت سارے جو بے گناہ قیدی تھے, جبری گمشدہ لوگ تھے, ان کو رہا کروانا ہو, انہوں نے بہت زبردست فیصلے دیے. تو خیر یہ 4 ججز ایسے تھے کہ ان کو وکلا بھی جا کے مل رہے تھے, خود سے ان کو رپورٹرز بھی جا کے مل رہے تھے, اور یہ جہاں پہ یہ کیمرہ میرا لگا ہوا ہے یہیں پہ رپورٹرز کھڑے ہوئے تھے. اور جو اس وقت اس نظام کے ساتھ چلنے والے ججز ہیں وہ یہاں سے گزرے, کوئی ان کو جا کے کسی نے ہاتھ نہیں ملایا, لیکن سب لوگوں کی نظریں اس گیٹ کی طرف تھیں جہاں سے وکلا آ رہے تھے اور ججز آ رہے تھے. سب کی نظریں اس گیٹ پہ اس لیے تھیں کہ کب کوئی آزاد جج آئے گا, کب کوئی حلف سے وفا کرنے والا جج آئے گا, اور ہم آگے بڑھ کے اس جج کو ہاتھ ملائیں گے, ہم اس جج کو ہاتھ ملاتے ہوئے فخر محسوس کریں گے کہ ہم ان جج